قرآن مجید کے اندر تو یہ بات ہے کہ سورہ مائدہ میں وضو کے 4 فرض بیان کیے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ پاؤں کو دھونا۔ جب قرآن مجید کے اندر پاؤں کو دھونا ثابت ہے، اب احادیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں دھونا ثابت ہے اور احادیث میں مسح کرنا۔ اب جب آپ مسح کریں گے تو قرآن مجید کی آیت پر عمل نہیں ہوگا، تو لہٰذا کوئی ایسا تواتر کا درجہ ہونا چاہیے احادیث کا کہ جس کی بنیاد پر قرآن مجید کی آیت کو چھوڑا جا سکے، اس پر اگر آپ عمل نہیں کر رہے، اور ایک سوتی جراب جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تذکرہ ہی نہیں ملتا، اس پر آپ اس کی اور ضعیف روایات کا سہارا لے کے ان کے اندر بھی جہاں جراب کا ذکر ہے اس سے مسح الخفین مراد ہے، وہ میں آگے دلائل ذکر کروں گا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کے اندر دھونے کا ذکر ہے، احادیث میں مسح کا ذکر ہے، تو جب قرآن مجید کے آیت کے سامنے حدیث آ جاتی ہے اس کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اصول حدیث کے اندر تدریب الراوی اور دیگر محدثین نے یہ اصول ذکر کیا ہے کہ اگر تواتر کے درجے میں احادیث آ جائیں تو پھر قرآن مجید کی آیت پر عمل چھوڑا جا سکتا ہے، کیوں؟ دونوں وہی الہی ہیں۔ میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ذکر کر دوں کہ ہمارے جو غیر مقلدین حضرات کے پرانے بزرگ ہیں وہ بھی مسح علی الجوربین کے قائل ہی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الاحوذی ترمذی شریف کی شرح میں لکھتے ہیں والحاصل انہ لیس فی باب المسح علی الجوربین حدیث مرفوع صحیح خال عن الکلام ھذا ما عندی۔ حاصل یہ ہے کہ مسح علی الجوربین کے باب میں کوئی صحیح مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے جو جر اور کلام سے خالی ہو، یہ میری تحقیق ہے۔ اسی طرح میاں نذیر حسین دہلوی جن کو یہ شیخ الکل فی الکل لکھتے ہیں فتاوی نذیریہ جلد 1 میں المسح علی الجوربۃ المذکورۃ لیس بجائز لأنہ لم یقم علی جوازہ دلیل وکل ما تمسک بہ المجوزون ففیہ خدشۃ ظاہرۃ۔ ترجمہ: جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے اس لیے کہ کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور مجوزین نے جن چیزوں سے استدلال کیا ہے اس میں خدشات ہیں۔ اسی طرح